الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حج کا موسم قریب ہے، بس کچھ دن ہے، اس کے بعد ذوالحجہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے پہلے 10 روز جو ہیں بہت بابرکت دن ہیں۔ حضرت مولانا ادریس کاندلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شریفیہ کے شیخ الحدیث تھے۔ یہ واقعہ جو ہے نا وہ سنایا کرتے ہیں، مفسر قرآن بھی تھے اور بڑے بزرگ آدمی تھے، اللہ والے تھے۔ تو وہ لاہور کے ہی ایک گوالے کا واقعہ سنایا کرتے ہیں۔ گوالا کہتے ہیں اس بندے کو جس نے بھینسیں پالی ہوں، دودھ کے لیے بھینسیں پالی ہوں اور اسے وہ دودھ دیتا ہو۔ فرماتے تھے کہ لاہور کا نوجوان تھا، اس کے دل میں بڑا شوق تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھوں، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ ہمیشہ دعا مانگتا، روتا، تڑپتا، حج کا موسم آتا، گزر جاتا، اس کی تڑپ میں اضافہ کر جاتا۔ ہر سال اس کی تڑپ پہلے کی نسبت بڑھتی جاتی۔ ایک مرتبہ تو اس نے ٹھان ہی لی کہ میں نے اب اللہ کے گھر جا کر رہنا ہے۔ نہ تو اس کے پاس کاغذات تھے، نہ پاسپورٹ تھا، اور نہ ہی کوئی اور چیز تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں حج کے لیے ہوائی راستے سے نہیں بلکہ بحری راستے جایا کرتے تھے، سمندر کے ذریعے جو ہے وہ سفر ہوا کرتا تھا۔ ایک جہاز تھا جس کا نام سفینۃ الحجاج تھا، وہ کراچی سے چلتا تھا اور حاجیوں کو لے کر جدہ جایا کرتا تھا۔ ملک کے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ حج کے لیے کہاں سے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اس ٹائم پہ، آج کل تو موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو ہم کنیکٹڈ ہیں۔ کسی بھی زمین کے کسی بھی حصے میں کوئی واقعہ ہو تو فوراً آپ تک خبر پہنچ جاتی ہے۔ وہ وقت ایسا نہیں تھا۔ تو بہرحال اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے حج کو جانا ہے، میں نے حج کو جانا ہے۔ کیسے جانا ہے کچھ نہیں پتا، بس ایک دھن تھی، اس کو شوق تھا۔ اس نے سنا کچھ عرصے کے بعد حج کا وقت آنے والا ہے، لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ حج کو کہاں سے جاتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا میاں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر ایک ٹرین چلتی ہے جو کراچی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے جو جہاز چلتا ہے وہ آپ کو جدہ لے کے جائے گا۔ چنانچہ وہ لاہور اسٹیشن میں چلا گیا، کبھی اس پلیٹ فارم پہ، کبھی اس پلیٹ فارم پر، کبھی کسی مسافر سے پوچھتا ہے، کبھی کسی مسافر سے پوچھتا ہے، کبھی کسی کام کرنے والے گورنمنٹ کے بندے سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے کراچی جانا ہے۔ کئی دن اس کو پلیٹ فارم پر اسی طرح گزر گئے، ٹکٹ تو تھی نہیں پاس، اور کوئی ساتھ لے کے جانا بھی نہیں چاہتا تھا، بغیر ٹکٹ کیسا سفر کرتا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک کنڈکٹر گارڈ کو اس پر ترس آ گیا، کہنے لگا کہ میں تمہیں سواری والے ڈبے میں تو نہیں بٹھا سکتا اس لیے کہ ٹکٹ نہیں ہے، آؤ میرے ڈبے میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی اتار دوں گا۔ کنڈکٹر گارڈ نے اس کو اپنے ڈبے میں جہاں چھوٹی سی جگہ بنی ہوتی وہاں بٹھا دیا۔ یہ بیٹھا رہا، بالآخر کراچی جو ہے، کراچی کے ریلوے اسٹیشن پر اترا جا کے۔ پھر وہاں پلیٹ فارمس پر پوچھنا شروع کر دیا کہ میں نے حج کے لیے جانا ہے، کہاں سے جاتے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ میاں ایک جگہ ہے جس کو مسجد الحجاج کہتے ہیں، حاجی لوگ سب وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کے کاغذات تیار کیے جاتے ہیں اور ان کو جہاز پر لے کے، وہاں سے ان کو جہاز پر لے کے جایا جاتا ہے۔ اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے مسجد الحجاج جانا ہے۔ اللہ کی شان، کچھ سوار تھے جو ریلوے اسٹیشن پہ اترے تھے اور مسجد الحجاج جو ہے وہ جا رہے تھے، ان کی بس گنجائش تھی، تو انہوں نے اس کو بھی ساتھ کہا کہ آجو ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، چلو ساتھ چلتے ہیں، آپ کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہاں چلا گیا۔ اب جب وہاں اترا تو وہاں تو ہزاروں لوگ تھے جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے اور تیاری کر رہے تھے۔ اس زمانے میں وہیں پہ پاسپورٹ بنتا تھا، کاغذات تیار ہوتے تھے، ٹکٹ ملتی تھی، اسی مسجد الحجاج کے اندر آن دا اسپاٹ جو ہے وہ آپ کے پاسپورٹ کاغذات وغیرہ تیار ہوتے تھے۔
تو جن کے کاغذات تیار ہو جاتے تھے ان کو وہاں جہاز میں اٹھا دیتے تھے، اور اب یہ کہتا جا رہا تھا کہ میں نے حج کو جانا ہے۔ لوگوں نے کہا تیرے پاس پاسپورٹ نہیں، ٹکٹ کے پیسے نہیں، اور کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں تیرے پاس، تو کہتا کیا ہے کہاں جانا ہے؟ الگ گھر جانا ہے، میں نے الگ گھر جانا، الگ گھر دیکھنا ہے۔ تو لوگ بڑے حیران تھے کہ کیسا نوجوان ہے کہ نہ اس کے پاس ٹکٹ ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ کوئی اور کاغذات ہے، کوئی سبب ہی نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں نے الگ گھر جانا ہے۔ بہرحال حتیٰ کہ وہ دن آیا کہ جب لوگوں کے کاغذات تیار ہونے شروع ہوئے اور ان کو جہاز سے اٹھانے جانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ان کا سامان لے کے جانے کے لیے مزدور ہیں جو نیچے سے سامان اٹھا کر بحری جہاز میں لوڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے خاص قسم کی وردی پہنی ہوئی ہے۔ اب یہ بھی منظر دیکھ رہا تھا، اس نے یہ کیا کہ ان میں سے ایک نوجوان سے بات کی کہ بھئی اپنی وردی تم مجھے دے دو، تم آرام سے بیٹھ کر مزے کرو، میں تمہاری جگہ یہ بھاری بھاری سامان اوپر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ جب آخری دفعہ وہاں سامان پہنچے گا تو میں اوپر سے تمہاری وردی کسی دوسرے لڑکے کے ہاتھ بھجوا دوں گا واپس۔ اس نوجوان نے سوچا چلو ٹھیک ہے، 8 گھنٹے جو میں نے اتنا بھاری سامان اٹھانا ہے سر کے اوپر، آج میں سے بیٹھ جاتا ہوں، یہ میری کا کام کر لے گا۔ تو اس نوجوان نے اپنی وردی اتاری اور اس بندے کو دے دی۔ اب اس نے وردی پہن لی اور یہ نوجوان جو ہے وہ حاجیوں کا سامان پکڑتا ہے، سر پہ اٹھاتا ہے، اوپر رکھ کے آتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، پھر سامان پکڑتا ہے۔ تو عجیب اس کی حالت ہوگی، پسینے سے شرابور ہو گیا۔ چونکہ یہ مزدور تھا، اب جو مزدور ہوتے ہیں وہ نیچے سے سامان اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی چیکنگ نہیں ہوتی کاغذات کی، کیونکہ مزدور ہے، ان کی چیکنگ نہیں ہونی ہے۔ تو خیر یہ کام کرتا رہا۔ جب آخر دفعہ سامان لے کے گیا تو وہاں پر جا کر اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور دوسرے لڑکے کے ہاتھ جو ہے وہ وردی اس نے نیچے بھیج دی۔ اب یہ جہاز میں جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاز میں چڑھنے سے پہلے چیکنگ ہوتی ہے، جہاز میں جب چڑھ گئے تو اتنے سارے لوگ ہیں، اس میں چیکنگ کس نے کرنی ہے؟ تو وہاں تو ہزاروں لوگ تھے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ بھئی یہ بغیر چیکنگ بندہ آیا۔ تو وہ خیر بندوں میں گھل مل گیا اور بیٹھ گیا وہیں پہ۔ اب چونکہ اس کا کوئی کنٹینر یا کوئی جگہ تو تھی نہیں، کاغذات نہیں ہے، تو کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی باہر نکل کے جو ہے وہ سمندر کا نظارہ کرتا، تو ادھر ادھر چلتا رہا۔ اور لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ جی اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، ایسے ہی اوپر چڑھا ہے۔ تو اسی طرح دن گزرتے رہے کہ اس کا جو ہے وہ ایک شخص دوست بھی بن گیا اسی دوران۔ تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ بھئی جب جدہ کا شہر قریب آ جائے تو مجھے بتانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان کوئی آدھی رات کا وقت تھا کہ جب جدہ کا شہر کی روشنیاں نہ کچھ نظر آنے لگی۔ اسی وقت سی پورٹ جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا، خالی ایک جہاز ہی لنگر انداز ہوتا تھا۔ آج کل تو سی پورٹ بہت بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ آ کے لگتے ہیں۔ تو اس زمانے میں سی پورٹ اتنا بڑا نہیں ہوا کرتا تھا، تو ایک وقت میں ایک جہاز ہی لگا کرتا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ جدہ شہر کی روشنی نظر آ رہی ہیں، اب یہ نوجوان سامنے سے جگہ کو دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا کہ اچانک اس نے اللہ اکبر کہا اور سمندر میں چھلانگ مار دی۔ اس بندے نے اللہ اکبر کہا اور سمندر میں چھلانگ مار دی۔ اب اس کا جو دوست تھا دوسرا پیچھے، وہ حیران تھا کہ اس نے یہ کہاں کام کیا، وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ کام کر دے گا یہ، اور اس ٹائم بالکل اپسیٹ ہو کے گھبرا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں کسی کو بتاتا ہوں تو الٹا کہیں میرے اوپر لوگ نہ پڑ جائیں کہ تم نے دھکا دیا ہوگا اس کو، تو اس لیے چپ کر گیا، اس نے بتایا بھی نہیں کہ میرے گلے ہی نہ پڑ جائے بات۔ آج کل ہم بھی یہ سوچتے ہیں نا کہ یار یہ اگر کوئی نیکی کر لی تو وہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے، چپ رہتے ہیں ہم۔ تو بس اس نے بھی وہاں بھی یہی سوچا تھا۔ بہرحال تو اس نے بتایا تو کس نے، لیکن ذہنی طور پر صدمہ اس کو بہت تھا کہ بھئی میرا دوست ہے اور اس نے چھلانگ مار دی، ایسے کیا معاملہ ہوا۔ خیر بہرحال جہاز لگا، اس کے کاغذات دیکھے گئے، یہ باہر نکلا۔ جو دوست تھا اس نے حج کیا، حج مکمل ہونے کے بعد اچانک ایک جمعرات کو وقت تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہی گوالا، لاہور کا گوالا، وہ عربوں کے لباس میں پہنا ہوا ہے، چوگا پہنا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی، عربی رومال رکھا ہوا ہے، عربی جو رومال لگتے ہیں، تو وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہ اس کو دیکھ کے حیران پریشان کہ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو جب وہ نماز پڑھ کے جانے لگا تو یہ بھاگ کے اس کے پیچھے گیا، جا کے سو پکڑ لیا، تم تو وہی ہو نا فلانا، تم تو وہی ہو جو جہاز میں تمہیں چھلانگ ماری تھی۔ کہتا ہے ہاں میں وہی ہوں۔ تو یہ آگے سے اور حیران کہ اچھا تم یہاں پہ کیسے؟ اب جو گوالا تھا اس نے اس کی حیرانگی کو پہچان لیا، اس نے کہا صبر کرو میرے ساتھ چلو، تمہیں سارا واقعہ سناتا ہوں۔ تو گوالا اس کو لے کر جو ہے وہ باہر آیا تو دیکھا ایک بالکل نئی گاڑی ہے، بالکل نئی، اس کے اندر جو ہے وہ بیٹھے، اس نے کہا بیٹھ جاؤ یہ میری گاڑی ہے۔ خیر یہ لوگ جب اس بندے نے گاڑی دیکھی، اس کے دوست نے تو اور حیران ہو گئے، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی یہاں پہ، پہلے اس کے پاس ٹکٹ بھی نہیں تھی، پیسے بھی نہیں تھے۔ تو خیر بہرحال یہ گاڑی کے اندر بیٹھا اور گاڑی جو ہے وہ چلتے چلتے شہر سے باہر نکلی، شہر سے باہر ایک کوٹھی کے اندر گئی اور وہاں پہ جا کے اترا، اس نے کہا اترو آؤ باہر آؤ، یہ میرا گھر، ہی آ کے بیٹھو۔
اب یہ مزید حیران تھا. خیر اس نے ڈرائیو روم میں بٹھایا اس کو اور وہاں اس کو کچھ پینے کے لیے دیا. جب آرام سے یہ لوگ بندہ بیٹھ گئے پھر اس نے واقعہ سنایا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے, معاملہ یہ ہوا تھا. اللہ اکبر. کہتا ہے کہ میرے دل میں بڑا شوق تھا کہ میں اللہ کا گھر دیکھنا ہے, لیکن میرے پاس وسائل نہیں تھے. میں اللہ پہ توکل کر کے چل پڑا تھا. تو تم نے بتایا کہ سامنے جدہ کا شہر ہے, تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اب چلان لگانا میرا کام ہے, اور ادھر پہنچانا تیرا کام ہے. تو میں نے پانی میں چھلانگ لگا دی. اب تیرنا میں نے نہیں جانتا تھا, میں ڈبکیاں کھانے لگا. اب ڈبکیاں کھاتے کھاتے سمندر کی لہروں نے مجھے دھکیلنا شروع کیا اور میرے پیٹ میں بہت سارا پانی چلا گیا. اور میں اپنی زندگی کی بچانے کی کشمکش میں اچانک جو ہاتھ مارے تو ایسا لگا کہ اب پانی کم ہو گیا ہے. مجھے لگا کہ میں کنارے کے قریب آنے لگا ہوں. جب پانی ذرا کم ہو گیا میں کنارے کے قریب آ گیا تو بالآخر میں کنارے پہ پہنچا, اور وہاں جا کے میں تقریباً جو ہے بے ہوشی کی حالت میں تھا, اور میرے پیٹ میں جو پانی تھا وہ منہ کے ذریعے باہر آ رہا تھا اور میں ہوش پڑا تھا. تو اسی حالت میں کافی دیر گزر گئی. تو جب میرے اوسان بحال ہوئے تو مجھے ہوش آیا, تو میں نے دیکھا کہ تقریباً فجر کا وقت جو ہے وہ شروع ہونے لگا اور میں کنارے پہ تھا. تو میں اٹھا اور اٹھ کے میں نے سوچا کہ یہاں سے جاتا ہوں اس سے پہلے کہ صبح اور لوگ آ کے پوچھیں میرے بارے میں, کاغذات کا پوچھیں. تو آگے گیا تو آگے لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی اور دروازے پہ تالا تھا, تو میں اندر جا نہیں سکتا تھا. میں نے اس گرل کے ساتھ چلنا شروع کر دیا کہ کہیں کوئی راستہ مل جائے. چلتے چلتے ایک گھر ملا جس کا صحن اسی گرل کی طرف کھلتا تھا. میں وہیں قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ عجیب منظر ہے. دو آدمی ہیں جو گائے کا دودھ نکالنا چاہتے ہیں, مگر ان کو گائے کا دودھ نکالنے کا تجربہ بالکل نہیں تھا. گائے ان کی قابو میں نہیں آتی تھی. اب ایک جو ہے وہ گائے کے ٹانگوں کو پکڑتا, رسا ڈالتا, اور دوسرا جو ہے گلاس لے کے نیچے بیٹھتا اور دودھ نکالنے کی کوشش کرتا. تو گائے جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد لات مار دیتی. اب یہ جو ہے نا کشمکش چل رہی تھی, کشتی چل رہی تھی, اور دو لوگوں سے جو ہے وہ دودھ نکالا جا رہا تھا. اب یہ دور سے کھڑا ہوا منظر دیکھ رہا تھا. تو جب ان دونوں نے دیکھا کہ تیسرا بندہ کوئی میں دیکھ رہا ہے تو اس کو متوجہ ہوئے. تو اس نے کہا دیکھو جی میں گائے کا دودھ نکالنا جانتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا. پھر انہوں نے قریب آ کے مسئلہ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں تمہیں دودھ نکال کر دیتا ہوں. تو وہ بیچارے پہلے مصیبت میں تھے, ان سے دودھ نہیں نکل رہا تھا, تو وہ اندر گئے. اندر کے گھر کی خاتون تھی, ان کو جا کے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ باہر ایک بندہ آیا ہے, مسافر لگتا ہے, وہ کہتا ہے میں دودھ نکالنا جانتا ہوں, تو ہم کیا کریں, ہم سے دودھ نہیں نکلتا. تو اس کی جو گھر کی اندر جو عورت تھی, خاتون تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا تھا, اور بیٹا چھوٹا تھا, اور ماں کا دودھ جو ہے وہ اس کو موافق نہیں آیا, وہ پیتا نہیں تھا. اب اس زمانے میں گوشت ووشت کے ڈبے تو تھے ہی نہیں, فلٹر ہوتے نہیں تھے. تو گائے کا دودھ جو ہے وہ گائے انہوں نے رکھی اس لیے تھی کہ اس گائے کا دودھ ہم جو ہے وہ بچے کو پلائیں گے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے جو نوکر تھے وہ گائے کا دودھ نکالنا آتا نہیں تھا. گائے کا دودھ نکالنا بھی ایک آرٹ ہے, ہر کوئی نہیں نکال سکتا. آپ کو قریب جاتے ہوئے ڈر لگے گا جائیں گے آپ. تو بہرحال تو اس نے کہا اچھا, وہ بندہ کہتا ہے کہ میں دودھ نکال سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے اس کو اندر لے آؤ. تو اب نوکر جو ہے وہ اس کو اندر لے آیا, اور اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جب وہ اندر آیا تو اس نے کہا کہ آپ دونوں سائڈ پہ ہو جاؤ. اس نے جو ہے وہ پیار سے جو ہے وہ گائے کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنے کے بعد جو ہے وہ جب گائے کو ہاتھ پھیرا تو وہ سمجھ گئی. اس کے بعد جو ہے اس نے آرام سے کہا کہ بڑا برتن لے کے آؤ, اور اس نے جو ہے دودھ چوڑا, 3-4 گلاس دودھ نکال دیا. اب وہ تو ایک گلاس دودھ نکالتے تھے مشکل سے, جب 3-4 گلاس دودھ نکالا اور وہ گھر کی جو ہے مالکن کے پاس گیا تو بڑی خوش ہوئی کہ اتنا سارا دودھ نکل آتا ہے. تو اس نے کہا بھائی اس بندے کو ادھر رکھو, اس کو یہاں نہیں دینا, یہ ہمارے کام کا بندہ ہے, اس نے ہمیں دودھ نکال کے دینا ہے, اس کو ادھر ہی رکھو. تو اب جب وہ آئے باہر اور آگے انہوں نے کہا بھی تم نے ادھر ہی رہنا ہے. کہتا نہیں میں تو اللہ کا گھر دیکھنا ہے, میں نے تو یہاں پہ نہیں رہنا, میں یہاں پہ نہیں آیا دودھ نکالنے کے لیے, میں نے تو اللہ کا گھر دیکھنا ہے. کہتے نہیں تم ادھر ہی رہو آرام سے. خیر گھر کو ناشتہ کروایا, اس کو کپڑے شپڑے دیے, اس کو آرام سے وہاں بٹھایا. پھر جب اس کا خاوند آیا گھر رات میں تو اس نے بتایا کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرما دی.
ہمارا ایک بچہ تھا، اس کے دودھ کا مسئلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ بھیجے دودھ نکالنا چاہتا ہے، اب تم ایسا کرو اس کو یہیں پہ رکھنا، اس کو جانے نہیں دینا، یہ کہتا ہے میں نے گھر دیکھنا ہے، تو تم اس کو یہیں پہ رکھو، اس نے ہمارا جو ہے وہ دودھ نکال کے جو ہے دیا کرنا ہے۔ تو اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ باہر آیا، اس نے بات کی کہ بھائی تم میرے لیے تم نے کہیں جانا نہیں ہے، تمہارا دودھ نکالو، تمہیں پیسے دیں گے اور تم میرے لیے لو، کہتا نہیں میں نے تو اللہ کا گھر دیکھنا ہے، میں نے تو یہاں پہ نہیں رہنا۔ تو خیر اس نے تسلی دی ہوئی تم یہیں پہ رکو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تمہارے حج کا بھی انتظام کر دیں گے۔ بہرحال کچھ 10-15 دن گزرے، وہ وہیں پہ رہا، دودھ نکال کے دیتا رہا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے والد جو تھے اس کی، یعنی کہ بیوی کے جو والد صاحب تھے، ان کا فون آیا اور ان کے پاس کوئی جو ہے نا 10-12 گائیں تھیں وہاں پر، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے دودھ نکالنے کا، ہمارے پاس جو لوگ ہیں اسے دودھ نکالنا اسی طرح جانتے نہیں ہیں۔ تو اس نے جو ہے اس کی بیٹی نے بتایا کہ ہمارے ہمیں تو ایسا خبر بندہ مل گیا جو دودھ نکالنا اچھا طرح جانتا ہے اور وہ میری گائے کا دودھ نکالتا ہے، تو اس کے باپ نے اس بندے کو میرے پاس مکہ مکرمہ بھیج دو۔ اللہ اکبر، جدہ سے وہ مکہ مکرمہ اس طرح آیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، جب انسان ٹھان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے انسان کی مدد کرتے ہیں، انسان سوچ نہیں سکتا۔ مشکلات شروع میں آتی ہیں، پتہ مشکلات کیوں آتی ہیں شروع میں؟ مشکلات اس لیے آتی ہیں کہ وہ آپ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بندہ اسباب پہ نظر رکھتا ہے یا میرے پہ نظر رکھتا ہے، وہ ٹیسٹنگ کے لیے ہوتی ہے۔ اب شروع میں اس نے بھی ریلوے اسٹیشن میں 3-4 دن گزارے تھے، حالت بری تھی، کوئی لے کے جانے والا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا کہ ایک بندے کو ترس آ گیا، پھر اس کو ساتھ لے کے چلا گیا۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ بہرحال پھر یہ ہوا کہ وہ گوالا وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اب اس بندے نے اس کو 1-2 دن اپنے پاس رکھا، کہنے لگا میرے پاس 10-15 گائیں کا ہے، اور جب میں نے ان کے کئی برتن دودھ سے بھر دیے تو بندہ بڑا حیران ہوا، وہ مجھ سے کہے کہ تم نے یہیں رہنا ہے، میں نے کہا میں نے اللہ کا گھر جانا ہے، میں نے اللہ کے گھر جانا ہے۔ وہ مجھے سمجھائے کہ تم نے یہیں رہنا ہے، میں اسے کہوں نہیں مجھے اللہ کا گھر جانا ہے۔ بالآخر اس نے کہا میں تجھے اللہ کا گھر بھی دکھاؤں گا مگر تم نے رہنا یہیں پر ہے، دیکھ یہ جو گھر ہے یہ میں نے نیا بنوایا تھا لیکن یہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ گھر میں نے بنوایا تھا میں تمہیں دیتا ہوں، تم یہاں پر رہو، گاڑی میں تمہیں دیتا ہوں، اب تم اپنے گھر کا پتہ مجھے بتاؤ تاکہ میں ایک جہاز جو آخری آ رہا ہے تمہارے بیوی بچوں کو وہاں سے بلواؤں۔ تو اس نے ان کو پتہ دیا، تو اس بندے نے جو ہے وہ آخری جہاز اس کے بیوی بچوں کو بلایا، اور اب یہ صورتحال تھی کہ وہ وہاں پہ گائے کا دودھ نکالتا تھا، گھر بھی نیا ملا، اللہ تعالیٰ نے گاڑی بھی اس کو دی، اس کے بیوی بچے بھی لاہور سے ادھر آ گئے، اور ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ جو انسان سوچ سکتا ہے ساری اس کو دی، اپنا گھر بھی دکھایا، حج بھی کروایا، اور جو ہے وہ گاڑی بھی دی، بیوی بھی تھی اس کی، گھر بھی بڑا تھا، اور حرم شریف میں وہ رہتا تھا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت مولانا ندیم ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کاش لاہور کے ایک گوالے کے دل میں اللہ کے گھر دیکھنے کی جو تمنا تھی وہ تمنا ہمارے دل میں بھی آ۔ تو بات اسباب کی نہیں ہوتی، بات انسان کے اپنے شوق کی اور دل کی ہوتی ہے۔ پیسے معنی نہیں رکھتے۔ میں خود ایک بندے کو جانتا ہوں، بندہ تو کہنا بے ادبی ہے، مفتی ہیں، عالم ہیں، اللہ اکبر، حالات ان کے بس ایسے سے ہی ہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، اور کیسے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، یعنی ان کے پاس غیر کی مدد آتی ہے ہمیشہ، دل میں بہت شوق ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں، اس کے شوق کو دیکھتے ہیں، اس کی تمنا کو دیکھتے ہیں، اسباب معنی نہیں رکھتے۔ انسان ایک بار ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا گھر دیکھنے کی شوق جو ہے وہ گھر دیکھنے کا شوق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گھر لے کے جائے بار بار، ہمیں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہر سال اپنے بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے کے مقبول حدیث نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔